اس وقت میں سیرت پاک کا عنوان ہے، مگر سیرت پاک کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب چند واقعات ولادت سنا دیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ سیرت کا جلسہ ہو گیا۔ وہ ولادت کے اور آپ کی پیدائش کے جو واقعات ہیں یقیناً روح پرور ہیں، دل کو منور کرنے والے ہیں اور ایک عاشق صادق کی تسلی کا باعث ہیں۔ جو پہلو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان کیا جائے گا وہی پہلو ہدایت کا سامان بنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسا نظام تجویز فرمایا ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد دو حالات ہوتے ہیں، یعنی پیغمبروں کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نبوت ملنے سے پہلے کا اور ایک نبوت ملنے کے بعد کا۔ سمجھ میں آ رہی جی؟ ایک پہلو نبوت ملنے سے پہلے کا اور ایک نبوت ملنے کے بعد کا۔ خداوند عالم کو جسے نبی بنانا ہوتا ہے اس کا ہر پہلو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور کوئی ایسا حصہ زندگی کا نبی کی نہیں ہوتا کہ جس حصے کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ نبی ہر طرح محفوظ اور ہر طرح معصوم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کو یہ لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مجھے بتا دینا، جب یہ لگ رہا ہے مجھے بھی کہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اچھا ہے۔ میں نے جو آپ کو اب تک دو باتیں پہنچائی ہیں کہ سیرت طیبہ کے عنوان سے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات پہنچائی ہے کہ سیرت طیبہ صرف اس کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر بہت سی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور آپ کے بچپن کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کہہ دیا کہ سیرت کا جلسہ ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ واقعات بلا شبہ نورانیت کا سبب بنتے ہیں، مگر زندگی گزارنے کے اعتبار سے یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد سیرت کچھ آگے چل کر کے ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ دو پہلو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ایک پہلو نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک نبوت کے بعد کا ہے۔ شریعت جو مرتب ہوتی ہے، دین جو مرتب ہوتا ہے، وہ نبوت ملنے کے بعد والی زندگی سے جڑ کر کے مرتب ہوتا ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی سے مرتب نہیں ہوتا ہے۔ وہ زندگی تو اللہ تعالیٰ بعد والے کام کے لیے محفوظ رکھتا ہے تاکہ اس زندگی میں کوئی غلط واقعہ اس شخصیت سے سرزد نہ ہونے پائے، اور اس کا نقصان ورنہ تو یہ ہوگا کہ بعد والی جو زندگی جسے آئیڈیل بنانا ہوتا ہے اس زندگی میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کل تو تم یہ کر رہے تھے اور آج ہمارے سامنے نبی بن بیٹھے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ چیز داعی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ جسے دعوت پر اللہ قبول فرمائے جہاں تک ممکن ہو اسے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو کام اس کی دعوت کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہوں۔ خداوند عالم نے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں پیدا فرمایا، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، کم و بیش جتنے بھی اللہ کے علم میں ہیں، صحیح تعداد کو تو کوئی بیان نہیں کر پاتا، تخمینی ہے کہ صاحب 1,25,000 پیغمبر تشریف لائے، جو بھی اللہ نے تعداد رکھی ہو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
پیدائش سے لے کر کے وفات تک پورے طور سے محفوظ نہ رکھا ہو، معصوم نہ رکھا ہو، اور ان سے غلطیوں کو بہت دور رکھا، غلطی ان کے قریب بھی نہیں پھٹک پائی۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی ہے اور کوئی ان سے ایسی غلطی بھی ہو رہی ہے جو عام لوگ کر لیتے ہیں، تو یہ تصور اور یہ عقیدہ اس کا باطل ہے۔ پیغمبر کبھی دروغ گو نہیں ہو سکتا ہے، پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، پیغمبر کبھی خلاف شریعت کام نہیں کر سکتا ہے، پیغمبر کبھی اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر صرف وہی کرتا ہے جو اللہ کراتا ہے، اور باقی کام اللہ تعالیٰ ان سے ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے سارے پیغمبروں کو اسی طرح محفوظ رکھا، اور کوئی پیغمبر عیب دار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے جتنے بھی نبی پیدا فرمائے ہیں، ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قد آور، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ذہین، ذکی اور فتین، یعنی ہر خوبی میں ظاہری لے لو یا باطنی، ہر اعتبار سے ہر پیغمبر اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بلند و بالا ہوتا ہے، اور کسی عیب اور کسی غلط بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کی طرف ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس بات کو سمجھاتے ہوئے ایک واقعہ پیش کروں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں یہ جائز تھا، ان کے زمانے میں اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ کپڑے اتار کر کے کوئی کسی تالاب وغیرہ میں برہنہ ہو کر نہا لے، یہ جائز تھا ان کے زمانے میں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ کوئی کسی کا سطر نہ دیکھے نہ دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام فطری حیا کے تقاضے کے اعتبار سے کبھی برہنہ ہو کر کے نہانا پسند نہیں فرماتے تھے، تو لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگ گئی کہ نعوذ باللہ انہیں اندرونی کوئی عیب ہے، یہ نامرد ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس طرح کا الزام لگایا، یا کوئی اور دوسری ایسی بیماری ان کو لائق ہے کہ جسے دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ طریقے پر ایسا عمل کرایا ان سے کہ کہیں سفر میں ہیں، تنہا ہیں اور دور تک کوئی نہیں ہے، ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، تو اس وقت میں وہ تنہا تھے، چونکہ دور تک کوئی نہیں تھا، تو کپڑے اتار کر کے وہ وہاں نہائے، اور اپنا پوشاک اور لباس ایک پتھر کے اوپر انہوں نے رکھ دیا۔ یہ پتھر خداوند عالم نے اس پتھر کو مکلف بنا دیا کہ یہ یہاں سے لے کر کے کپڑے ان کے بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کپڑے پہننے کے لیے باہر نکلے، پتھر کی طرف بڑھے، پتھر بھاگ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے اس کے ساتھ بھاگے ہیں، اور وہ پتھر ان سرغنوں کے پاس پہنچ گیا جو سرغنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب کی نسبت کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سب سے زیادہ محفوظ دیکھا تو یہ اپنی اس بات سے رجوع کیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر کوئی عیب لگانے کی اگر کوشش کرے تو اللہ اس عیب کو ان کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے بہت محفوظ رکھا ہے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہوتا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے تو ہوتا ہی ہوتا تھا، چونکہ وہاں تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ کوئی ان کا مقابلہ کرے تو کیسے کرے؟ یہ سلسلہ نبوت
اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے گزار کر اور آخر میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آخری تاجدار ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد اللہ رب العزت نے پیغمبری کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ جتنے کمالات سارے نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے اکیلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اگر آپ کے آسان لفظوں میں کہیں کہ سارے پیغمبروں میں تمام پیغمبروں کو اگر دیکھا جائے تو سارے پیغمبر اکٹھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کی خوبیوں کو اگر پھیلائیں تو 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں پہ تقسیم ہو جائے اور وہ ساری خوبیاں اکٹھی کر کے لائی جائیں تو محمد الرسول اللہ میں جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی خاصیتیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرے اور کوئی کسی کو محبوب بنانا چاہے تو محبوبیت کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں اور جتنے محبوبیت کے مراتب ہو سکتے ہیں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ آپ یہ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے، کسی کو لائک کرے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ علماء نے فرمایا کہ استقرائی اعتبار سے، تتبع اور تلاش کے اعتبار سے اور اکثر جزیات کو اکٹھا کر لینے کے بعد جو محبت کے اسباب سامنے آتے ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 باتیں ایسی نکل کے آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے گا قربت اور تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے۔ ایک سبب ہے رشتہ داری، قرابت، ایک سبب ہے حسن و جمال اور خوبصورتی، ایک سبب ہے کمالات، خوبیاں، اور ایک سبب ہے احسان۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آدمی محبت کی وجہ مانتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو چاہے تو چاہنے کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پھر یاد کرنے کے طور پر آپ کے سامنے میں دہراتا ہوں اور یاد کرو انہیں کہ کوئی کسی کو اگر چاہتا ہے اور کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی 4 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے رشتہ داری اور قرابت۔ یاد ہو گیا جی؟ کیا ہے؟ کسی کو چاہنے کی پہلی وجہ قرابت ہے، دوسری وجہ حسن و جمال، تیسری وجہ کمال، خوبیاں، اور چوتھی وجہ ہے اس کا احسان۔ ان 4 کے علاوہ اگر کوئی 5ویں تلاش کر کے لے آئے تو لے آئے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن 5ویں وجہ ڈھونڈی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ 4 وجہیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ میری کسی سے رشتہ داری ہے، میرا کوئی باپ ہے، میری کوئی اولاد ہے، میری کوئی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، میں اس سے محبت کروں گا اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ وہ میرا قریبی ہے، اس لیے کہ میرا اس سے قرابت کا، عزیز داری کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی اس بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ اسے قرابت کا رشتہ حاصل ہے تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ جتنا رشتہ ہمارا ایک دوسرے سے ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ ہمارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔
اور یہ میں نہیں کہتا، اسے رب ذوالجلال اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ او بھائی، میرا باپ مجھ سے کتنا قریب ہے ایک رشتے کے اعتبار سے، مگر میرے سے اتنا قریب ہے وہ کہ اگر میرے باپ کو کوئی گولی مار جائے تو مجھے نہیں لگے گی وہ میرے باپ کو لگی، احساس اس لیے ہوگا کہ وہ میرے باپ کو لگی ہے، کیونکہ میرا اور میرے باپ کا ایک نسبی رشتہ ہے، اس لیے مجھے احساس زیادہ ہوا، لیکن اگر ان کو لگی تو مجھے نہیں لگی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میری جان، میری روح مجھ سے کتنی قریب ہے، آپ سے کتنی قریب ہے، اگر یہ رگ کٹ جائے یقیناً انسان خطرناک حالت سے گزر کر کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبر کا جو رشتہ امت کے ساتھ ہوتا ہے وہ اتنا قریب تر رشتہ ہوتا ہے، اتنا روحانی قربت کا رشتہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی اتنے قریب نہیں ہے ہمارے جتنا قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اگر آپ طائف میں سفر کر کے امت کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے اور ان ناسپاسوں نے آقا کے منصب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور آپ کے مقام اور مرتبے سے عدم واقفیت کی وجہ سے آپ پر پتھراؤ کیا، سنگ باری کی ہے، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ کر کے عرض کر رہے ہیں آقا آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کے جسم سے بہنے والا یہ خون دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ اجازت مرحمت فرما دیجئے، ابھی ہم آپ کی اجازت کی دیر ہے اور انہیں کچل کر کے ختم کر دیں اس کی دیر نہیں ہے۔ ملک الجبال موجود ہیں، پہاڑوں کے فرشتے موجود ہیں، آپ کی اجازت کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بہتا ہوا خون ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، آپ کی اجازت کا انتظار ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب اپنی امت کے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں۔ اگر آپ زخموں کی تاب نہ لا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو بدماش آپ کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر کے اٹھاتے ہیں اور پھر نشانے مارتے ہیں اور پتھر بازیاں کرتے ہیں، آپ کراہتے ہیں اور زخموں کی تاب نہ لا کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر جس وقت میں آپ کو یہ پیشکش ہو رہی ہے کہ آقا اجازت دیجئے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا نہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اگر میں نے آج انہیں ہلاک کرا دیا تو ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے ان نسلوں کا کیا ہوگا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے مرتبے کو نہیں پہچانا، میں اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں میرے رب میرے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، اگر یہ میرے مقام کو پہچان لیں گے تو میرے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کریں گے، لہذا میں انہیں ہلاکت کے لیے نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو چاہوں گا کہ بچے رہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں یقیناً مجھے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے تو آفر ملا ہوا تھا، آپ چاہتے تو برباد کرا دیتے، آپ چاہتے تو ہلاک کرا دیتے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نہ مجھے اس رب سے مشورہ کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے انہیں ہلاک نہیں ہونے دیا اور نسلوں کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے، وہ طائف کے لوگ آج ان کی نسلوں میں مومنین موجود ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر قربت کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، اور یہ قربت ہماری جانوں سے کہیں زیادہ ہے نبی کو ہم سے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ہاتھ چھوڑ دے اور ہمیں موقع مل جائے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم خود ہی اس کا کام تمام کریں،
اور اگر ہمیں موقع نہیں تو ہم کسی کے ذریعے سے بدلہ للوائیں، لیکن آقا رحمت آج فل بہومت میں ہیں، مکمل طاقت میں ہیں، آسمانی طاقتیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور آپ سے اجازت طلب کر رہی ہیں، لیکن آقا اجازت نہیں دیتے۔ فل پاور، مکمل طاقت اور اتنا خود اعتماد اور خود مختار پیغمبر کہ اگر وہ چاہتا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اور پاش پاش کر دیا جاتا، ریزہ ریزہ کر دیا جاتا، پیس کر رکھ دیا جاتا، لیکن نہیں، فرمایا نہ نہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، معاف کیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ قربت ہے، ہمارے ساتھ محبت ہے۔ آپ جانتے ہو کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ آپ بتائیے، مومنین کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، قرابت کس قدر ہے؟ اتنا قریبی رشتہ ہو گیا کہ جس طرح سے ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح سے پیغمبر کے ازواج کے ساتھ کسی بھی امتی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے انہیں ماں کا مقام عنایت فرما دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کو باپ کا مقام عنایت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر قربت کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر کوئی محبت رکھنے کے قابل ہے تو یہ سب سے زیادہ گہری وجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ کیا ہمیں اس قربت کی بنیاد پر آقا سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آگے بڑھو، بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر طور سے آپ کو لیے چلوں۔ اور اگر دوسری وجہ کو دیکھا جائے، میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ 4 ہیں محبت کی، ایک وجہ ہے قربت اور ایک دوسری وجہ ہے حسن و جمال، خوبصورتی۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی محبت کرنے کے قابل ہے تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آقا سے محبت کی جائے، اس لیے کہ جو حسن و جمال اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا وہ حسن و جمال دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوسف اخی صبیح وانا ملیح، فرمایا میرا بھائی یوسف کھلے ہوئے حسن کا ہے اور اللہ نے میرے حسن کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، میرا حسن ملیح ہے، نمکین ہے، یوسف کا حسن چمکدار ہے، صباحت ہے، اور میرے حسن میں ملاحت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دنیا میں مشہور ہے، مگر یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ میرے نبی کا حسن ذاتی ہے اور یوسف علیہ السلام کا حسن نبی کے حسن سے عطائی ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آؤ میں آپ کو توازن کرتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں۔ یہ خاص یاد رہے کہ جب کبھی تجزیہ کیا جائے اور توازن کیا جائے تو کسی پیغمبر کی تنقیص نہ ہونے پائے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو اپنے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اونچے درجے کا بنایا ہے، اور اللہ نے خود فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پہ فوقیت دی ہے۔ تو یہ فوقیت خدا کا اپنا نظام ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بندوں کا کام یہ ہے، رب کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہر رسول ہمارے نزدیک سر کا تاج ہے، ہم ہر رسول کو مانتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ عیسائیت کا انکار کریں، عیسائیوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ یہودیوں کا انکار، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے منکر۔ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہم پیغمبروں میں بھید بھاؤ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ہر پیغمبر کے پیغام پر ایمان لانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
آج عمل کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کا پیغام ہمارے لیے قابل عمل بنا دیا گیا۔ پہلے پیغمبروں کی شریعتوں کو اللہ نے کینسل کر دیا۔ تمہارے اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے رات کے 12 بجے پہلی حکومت کے 500 اور 1000 کے نوٹ کینسل کیے تھے۔ خداوند عالم ہے کہ جو پہلے پیغمبروں کی شریعت کو اب آگے لے کر چلنا نہیں چاہتا، اب تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرما دیا، اور آخری اور اخیر تک کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ خوب یاد رہے، ختم نبوت صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب نے ایسا صاف ستھرا کر دیا ہے کہ اب ساری لچک ختم کر ڈالی ہے۔ آسمانوں کے اوپر چلے جایا کرے تھے وہ جنات، چڑھتے 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 ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوتے عنان سما کے اندر جا کے بیٹھ جاتے، اور اس طرح سے باتیں سن لیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے سن کر کے نیچے آ کے کاہنوں کو بتاتے، اور ایک میں 99 ملا کے اسے 100 بناتے، اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ کر کے وہ لوگوں کو بتاتے۔ ایک اگر سچی ہو گئی تو وہ پرچار کر دیتا کہ صاحب مجھے تو یہ بات صحیح مل گئی اور باقی سب جھوٹ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو رستہ بھی بند کر دیا کہ کوئی یہاں سے لے کر کے نیچے جا کے چرکی نہ چھوڑ دے، ختم کر دیا۔ تمام رستے مسدود کر دیے اللہ نے۔ جنات نے خود حیرت کی اور کہنے لگ گئے کہ آج تک ہمارے اوپر کوئی پابندی قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک ہمارے اوپر پابندی یہ لگ گئی کہ اگر ہم میں سے کوئی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ سننے کے مقامات پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہونے لگ گیا اچانک فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اب جو سننا چاہتا ہے تو اچانک ایک انگارہ تاک میں پاتا ہے اور تیزی سے آ کے لگتا ہے، وہ بھسم کر دیتا ہے۔ یہ ہو کیا گیا؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام کیوں بنا ہے۔ تلاشی لی جائے، پوری دنیا میں جنات کی میٹنگ ہونے کے بعد تلاشی لی جائے کیا کوئی انقلاب تو نہیں آیا، تو پتہ یہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور آپ کو آخری نبی اللہ نے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا اچھا یہ ہے وہ بات، تو سورہ جن جو نازل ہوئی ہے اسی تفصیل کو بتانے کے لیے نازل ہوئی کہ جنات کا ایک وفد چلا جا رہا تلاش کرنے کے لیے کہ وجہ کیا بنی، اور اچانک رات کے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا، رک گئے، اور وہ جنات کا وفد یہیں پر ایمان لے آیا، اللہ کے نبی سے بیعت ہو کر کے اب اپنی قوم میں جا کر کے گیا ہے۔ کہنے لگ گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اسی طرح کا مسئلہ ہے، اور لوگوں ہم تو ایمان لے کر کے آ گئے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ تم بھی اس پیغمبر پہ ایمان لے آؤ۔ آپ جنات کے، انسانوں کے، کائنات کے، ہر چیز کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات میں بعد میں عرض کروں گا۔ میں بتا رہا تھا کہ محبت کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی قربت کا رشتہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کا کوئی حسن و جمال سے تعلق رکھتا ہو۔ حسن کی وجہ سے بھی آدمی کسی پہ فدا ہو جاتا ہے، اور انسان پر ہی نہیں بلکہ جانور کا بھی حسن اگر پسند آ جائے تو اس پر بھی فدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جانوروں کے اوپر فدا کہ صاحب بہت خوبصورت ہے، مور بہت خوبصورت ہے، صاحب میں فلاں ڈور خرید کے لایا ہوں، صاحب بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا گوشت نہیں دیکھے گا کہ کتنے کلو ہے، کتنے دھڑی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر صاحب عید الاضحیٰ میں حصے داری کے لیے 80,000 کی ایک جٹیا لے کے آ گیا، خوبصورتی تھی۔
تو حسن و جمال کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو پسند کرے تو یہ حسن و جمال سب سے زیادہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آقا اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور اسے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا تھا کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف اخی صبیح وانا ملی، فرمایا میرے بھائی یوسف چمکدار حسن رکھنے والے ہیں اور میرے حسن میں ملاحت ہے، جاذبیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو بڑا عجیب و غریب، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھیے، ان کا کتنا عجیب و غریب تھا کہ اگر کوئی یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ لے تو گھر کا رستہ بھول جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا کہ مصر میں زلیخا عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام وہاں غلام کی حیثیت سے سمجھے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے قافلہ ان کو نکال کر لے گیا اور مصر میں ان کو بڑے گھرے پیسوں کے اوپر بیچ دیا، اور عزیز مصر ان کو خرید کر کے اپنے گھر میں رکھا۔ ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا، تو زلیخا نے ان کو بڑے ٹھاٹ بانٹ سے صاف ستھرے انداز میں پالا پرورش کیا، مگر حسن و جمال ایسا کہ رہا نہ جائے۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے اب رہا نہ گیا، ایک دن عزیز مصر ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور زلیخا نے 7 کمروں کے اندر لے جا کر کے یوسف سے کہا تھا ہئی تالکا، آؤ میرے قریب آؤ، میری ضرورت پوری کرو، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ میرا مالک ہے، احسن مسوایا، اس نے میرا ٹھکانہ بہتر کیا، مجھے رہائش دی، مجھ پہ احسان کیا، مجھے اپنے گھر میں رکھا، میں وطن سے بے وطن ہو گیا، مجھے اپنے گھر میں اس نے پیار دیا، اور میں اس کے گھر میں کوئی اس طرح کا قدم اٹھاؤں یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا، انہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، آخر زلیخا نے ان کو پکڑنا چاہا، یوسف علیہ السلام دوڑنے لگ گئے، انہوں نے تو ہر تالے کو بند کیا تھا، اپنی ساری تدبیریں لگا لی تھی، اور 7 تالوں کے اندر پہنچ کر کے اپنا مقصد پیش کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں، ہر تالا کھلتا جاتا ہے، ہر تالا کھلتا جاتا ہے، پیچھے سے یوسف کا دامن ہاتھ میں آیا، پکڑ کے کھینچا، دامن پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا، جب باہر نکلے اچانک دیکھا عزیز مصر واپس لوٹ کر کے کسی ضرورت سے گھر آیا ہوا تھا، بھاگتے ہوئے یوسف کو دیکھا، بھاگتے ہوئے پیچھے زلیخا کو دیکھا، تعجب ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک زلیخا نے پیترا بدلا اور کہا کیا سزا ہو اس کی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے کہ عزیز مصر کو سمجھتا، زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پہ الزام ٹیک دیا، ادھر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے اس وقت کے بنے ہوئے آقا کے سامنے کہا کہ نہیں میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسی نے میرے ساتھ بدماشی کی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ بالآخر گواہ کوئی نہیں، زلیخا الزام لگاتی ہے، یوسف تردید کرتے ہیں، وہاں پر ایک صفائی کرنے والی اور ان کے گھر کی خادمہ کا ایک شیر خوار بچہ اپنے گہوارے میں آرام کر رہا تھا، رب ذوالجلال نے اسے آواز دی، اسے زبان دی، اور وہ بول کر کے کہتا ہے ایک بچہ، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، وہ بچہ بول کر کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر مجرم یوسف ہے، زلیخا نردوش ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا جرم کرنے والی ہے، یوسف بے قصور ہے۔ جس وقت دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر
قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. پھر جس وقت میں دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، وہ عزیز مصر کہنے لگ گیا یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اس سے الگ منہ پھیر لے، کنارہ کش ہو جا. انہ واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی توبہ کر، مغفرت مانگ، تو گناہ گار ثابت ہو گئی ہے. انکی کنت من الخاطئین، گناہ گار تو ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر زلیخا فدا ہوتی ہے. اپنا ہی پالا ہوا ہے نا، پیدا تو اپنے نہیں ہے مگر پالا ہوا تو اپنا ہے، لیکن حسن و جمال پر فدا ہو کر رہا نہیں گیا ہے اور گناہ کی پیشکش کر ڈالی. رب نے ان کو بچایا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس وقت میں زلیخا کی یہ کہانی مشہور ہو گئی کہ وہ اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی ہے اور لوگوں کو، باہر والوں کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے. ابھی تو وہ اندر ہے نا، کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی تو صرف زلیخا، عزیز مصر اور یوسف، یہی تین افراد تو ہیں. چنانچہ باہر جب یہ کہانی پہنچی ہے عورتوں کے اندر، عورتوں نے کہا واہ زلیخا ایک غلام کے اوپر فدا ہو گئی. زلیخا نے ساری عورتوں کی دعوت کری کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو جواب دیا جائے گا لیکن زبان سے نہیں، عمل سے دیا جائے گا. چنانچہ پھلوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو رکھا اور جتنی عورتوں کو بلایا ان کے ایک ایک کے نام کی چھری بھی رکھ دی پھلوں کے ساتھ ساتھ، اور ان سے کہا کہ چلو بیٹھو اور کھانا شروع کرو. انہوں نے اٹھایا پھل، ہاتھ میں ابھی پھل لیا ہے، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز لگائی یوسف باہر آؤ. یوسف نے سمجھا کچھ کام ہوگا، مالکہ بلا رہی ہے. یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے. ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے کے اوپر نظر ڈالی اور وہ چھڑیلا جوان، اڑیل کڑیل جوان، ایسا کہ دنیا میں اس جیسا کوئی جوان نہ ہو، ایسا حسن و جمال کے چاند شرما رہا ہو. جس وقت میں ان عورتوں کی ان پر نظر پڑی گھوم گئی. بس اتنا ہی تو دکھانا تھا، اتنا ہی تو دکھانا تھا، ذرا سا ایک جھلک اور جلوہ ہی تو دکھانا تھا. فرمایا یوسف اندر جائیے. یوسف تو بند بندر ہو گئے. اب وہ جھلک نظروں میں بس گئی، دماغ میں اتر گئی اور یہ عورتیں بے خود اور بے بس ہو گئی. زلیخا کہتی ہے بھئی کاٹو اور کھاؤ. اب یہ چھری اپنے ہاتھوں پر چلا رہی ہے پھلوں پر چلنے کے بجائے، پھلوں پر نہیں چل رہی ہے. پھل کٹ گئے نہ کٹے مگر انگلیاں ضرور کٹ گئی، انگلیوں سے خون بہنے لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا. یہ تھا یوسف. کہا تم ہی تو کہتی تھی کہ غلام پہ فدا ہو گئی، یہی تو ہے وہ. یہ عجیب و غریب حسن و جمال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. جیل میں ڈال دیے گئے، وہاں سے باہر نکلے، اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، پورے مصر کی بادشاہت ملی. بالآخر وہی بھائی بھکاری بن کے آ گئے، منگتے بن کے آ گئے، مگر پیغمبر زادے تھے. اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. بھائیوں میں آپس میں مصالحت ہوئی، معافی تلافی ہو گئی. ماں اور باپ بھی یہاں آ گئے اور بالآخر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آن بان و شان سے رہنے لگ گئے. مجھے یہ تفصیل نہیں بتانی تھی، بتانا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے جلوے نے ان عورتوں سے انگلیاں کٹوا دی، پتہ بھی نہیں چلا. اور آؤ ادھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس ولنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء. فرمایا ایک سورج ہمارا ہے، ہمارے سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے، دنیا والوں کا سورج آسمانوں والا ہے. فرمایا ہمارا سورج آسمانوں والے سورج سے کہیں زیادہ افضل ہے.
کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی برکت کہ میں نے حضرت حفصہ سے ایک سوئی لی کپڑے سلائی کرنے کے لیے، اور وہ میرے ہاتھ سے گم ہو گئی۔ گھر میں روشنی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ رات کے وقت میں جب میرے کمرے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عجیب معجزہ ہے کہ آپ کے چہرے کی شعاعوں سے روشنی جو پڑی تو مجھے وہ سوئی نظر آئی، اور میں نے مسکرا کے اٹھا لیا کہ دن بھر کی گمشدہ سوئی مجھے مل گئی، اب میں حفصہ کو پیش کر دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ ہی نہ چلا۔ اگر وہی عورتیں میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ لیتی تو جل چیر دیتی، پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ میرے نبی کے حسن و جمال کے متوالے، آپ کے حسن و جمال پر فدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کی رعنائی اور زیبائیوں کے اوپر فدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احد میں حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے کفار نے نرغے میں لے لیا، اور 9 صحابہ اللہ کے نبی کا حصار کیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج انہیں ختم کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ وار کر رہے ہیں، صحابہ وار جھیل رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے وہ جو میرے اوپر اپنے آپ کو قربان کرے، میری حفاظت کرے آخری دم تک، اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لوں، جنت کی گارنٹی لوں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروانہ حضرت زیاد ابن سکن اٹھتا ہے اور دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ زخموں کے چور ہو، زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پہ گرتا ہے، اور انہیں اٹھا کر کے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا مجھے یہاں سے نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ سے آخری دم تک دفاع کا وعدہ کیا ہے، مجھے یہاں سے مت اٹھائیے، چھوڑیے مجھے یہیں پر۔ چنانچہ پھر کھڑے ہوئے، پھر زخم کھاتے رہے۔ اب کی بار تقریباً 90 یا 92 زخموں کے بعد زمین پہ گرتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے کو میرے قریب کر دو۔ آقا کے قریب کیا گیا، آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر ان کا سر رکھا اور دائیں ہاتھ سے پیار کے ساتھ ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور حضرت زیاد کی پیاری سی آنکھیں آپ کے نہایت ہی نرم و نازک ہاتھ کے نیچے سے یوں ٹمٹماتی ہوئی کھلتی ہیں، اور دیکھا تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہے۔ اپنی کمزور سی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھائی دیتا رہنا چاہیے، آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کو بند نہ کریں، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اور کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے کہ زیاد، آخری وہ چیز جس کا تم دیدار کر کے آئے ہو وہ کون سی چیز تھی دنیا میں فخر کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ آخری چیز وہ کہ جس کا میں دیدار کرتا وہ آیا، وہ مصطفیٰ کائنات کا چہرہ انور تھا۔ یہاں تو لوگوں نے جان دے دی آپ کے حسن و جمال کے اوپر، آپ کے قدموں میں جان قربان کر دی ہے، آپ کے اوپر فدا ہو گئے، اور یوں عرض کیا حضرت زیاد نے، یا رسول اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ فرمایا بلا شبہ۔ کہا میری جنت میں سفارش؟ فرمایا بلا شبہ تیرے لیے سفارش واجب ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے آقا کے حسن و جمال پر اپنی جانوں کو نثار کیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ اگر کوئی حسن کی وجہ سے محبوب بننے کے لائق ہے
تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی بنیاد پر سب سے زیادہ محبت رکھنے کے لائق ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آقا سے محبت ہر ایک سے زیادہ کی جائے، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اعزاء اقارب سے زیادہ پیار ہمارے لیے آقا سے ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ماں باپ سے، اولاد سے، خود اس کی جان سے، ہر چیز سے جب تک زیادہ پیارا میں نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی اپنے آپ کو پکا مومن نہ سمجھے. اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کھنگت تلاش کریں کہ آقا کی محبت کتنی ہے. اگر ہر چیز کے اوپر آقا کی محبت غالب ہے، اولاد پر، ماں باپ پر، اپنے آپ پر، بیوی پر، اعزاء اقارب پر، اگر سب پر رسول اللہ کی محبت غالب ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں. اور اگر کسی اور کی محبت غالب ہے پھر سمجھو کہ ایمان میں کچے ہیں. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارے، بس میری جان تو مجھے آپ سے زیادہ پیاری لگتی ہے. آپ نے فرمایا عمر ایمان میں کچا ہے، ایمان میں کچا ہے. اس کے بعد عمر نے کہا یا رسول اللہ اب آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان پکا ہوا ہے، اب تیرا ایمان پکا ہوا ہے. ہمیں آقا کے نام کا بھی پتہ ہے، ہمیں آپ کی ماں اور آپ کے باپ، آپ کے والد گرامی قدر کے نام کا بھی پتہ ہے، ہمیں چند صحابہ کے ناموں کا بھی پتہ ہے. ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے کیا جانا اور کیا سمجھا. ہم سے اگر فلمی ہیرو میں سے کسی کا نام پوچھے تو بتا سکتے ہیں، کھلاڑیوں میں سے کسی کا نام پوچھے تو بتا سکتے ہیں، اس کے چھکے اور چوکے کتنے لگ چکے بتا سکتے ہیں، اس نے کتنی بار انعام حاصل کیا بتا سکتے ہیں. ہمارے اس دور میں کن کن بے ایمانوں کی کٹنگ ہمارے جوانوں میں چل رہی ہے بتا سکتے ہیں. ہم اس وقت کے جو بنے ہوئے بے ایمان آئیڈیل ہیں ہم بتا سکتے ہیں. اگر بتا نہیں سکتے تو اپنے آقا کی سیرت کو نہیں بتا سکتے ہیں. یہ انتہائی ستم کی بات ہے، ستم بالائے ستم. یہ جوان بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان جوانوں سے پوچھ کر کے دیکھا جائے. آج تعلیم کے نام پر تعلیم کا ڈھنڈورا تو پیٹا جاتا ہے کہ تعلیم مسلمانوں میں نہیں رہی، اور ان مدرسوں اور مکتبوں کو تو ہم نے خامخواہ فری کا سمجھ لیا ہے. اور ان کے اوپر تو ہمارا عالم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر یہ مدرسے بوجھ، یہ مکتب بوجھ، یہ دارالعلوم بوجھ، یہ ہاپوڑ کا مدرسہ بوجھ، یہ سارے مدرسے معاشرے پر بدن بنے ہوئے ہیں. بس انہیں چندہ چاہیے، چندہ لینے والے. بعض کو ہم نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے ان مدرسوں کو چندہ دینے سے کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے آپ غریبوں کی امداد کریں، آپ بیواؤں کی امداد کریں، آپ فلاں کی امداد کریں. مدرسوں میں چندہ دینا بےہودگی ہے، بیکار کی بات ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جو بیواؤں کے اتنے خیر خواہ بنتے ہیں، یتیموں کے اتنے خیر خواہ بنتے ہیں اور غریبوں کے اتنے خیر خواہ بنتے ہیں. غریبوں کو کہہ دو کہ ٹھلوے بن جائیں، غریبوں سے کہہ دو کہ تاش کھیلا کریں، غریبوں سے کہہ دو کہ چوکڑیوں میں بیٹھا کریں، غریبوں سے کہہ دو کہ شراب پیا کریں، غریبوں سے کہہ دو ہم پیسہ دیں گے تمہیں، رسم و رواج پر خوب عمل کیا کرو. غریبوں سے کہہ دو تمہاری بچیوں کے نام پر ہم تمہیں پیسے دیں گے اور پھر تم جہیز کے نام پر ننگا ناچے جایا
بتایا کرو. کہہ دو سب سے کہ ٹھالی ہو جائیں, کہہ دو سب سے کہ کوئی کام پہ نہ جائے, کہہ دو سب سے کہ کوئی مزدوری کے لیے نہ جائے, کہہ دو سب میں اعلان کر دو, سارے مدرسوں پہ تالا ڈال دو. کتنے دن زندہ رہ سکتے ہو, کتنے دن غریبوں کو زندہ رکھ سکتے ہو, کتنے دن بیواؤں کو زندہ رکھ سکتے ہو. سن لو, اگر مدرسے قائم ہیں, بیوہ بھی قائم ہے, غریب بھی قائم ہے, امیر بھی قائم ہے, دنیا قائم ہے, امریکہ, برطانیہ, انڈیا, ہر ملک قائم ہے. اور اگر مدرسے نہیں ہیں تو پھر دنیا کا کوئی قائم نہیں ہے. آسمان ٹوٹے گا, زمین ٹوٹے گی, کائنات تباہ ہو جائے گی. مدرسے ہیں تو سب ہیں, اور مدرسے نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے. اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. مدرسوں کے ساتھ اس طرح کے مذاق کے جملے کوئی استعمال کرے تو اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ لے. ایسے طبقات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو مدرسوں کے کھلم کھلا دشمن ہیں, کھلے عام دشمن. میں پوچھتا ہوں, غریب قرآن کی تعلیم کو کتنا عام کرے گا؟ بیوائیں قرآن کی میں غریبوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں تجزیہ کرتے ہوئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے زبان پر گندے جملے کیوں چڑھا لیے. غریب ہمارے امداد و اعانت کا مستحق, بیوائیں, یتیم, مسکین, ہر ایک ہماری امداد کا مستحق ہے اگر وہ حقدار ہے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ مدرسوں پہ تالے لگا کے غریبوں کے پیٹ پالو گے تو کتنے دن زندہ رہ سکو گے؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ مدرسوں میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے رادنے کے لوگوں. اور میں آپ سے یہ اگر سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں تو یہ میرا حق ہے. میں 23 سال سے رادنے میں آتا ہوں, 22 سال سے رادنے میں آتا ہوں, میری ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. اگر میں آپ کے درمیان یہ نہیں کہوں گا تو پھر کہاں کہوں گا؟ میں اپنے گھر میں نہیں بول سکتا تو پھر کہیں نہیں بول پاؤں گا. مجھے رادھنے کے لوگوں اس کا جواب دیا جائے کہ مدرسوں میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کو دنیا میں پھیلانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی حفاظت کی اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے حافظوں سے اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا ہے؟ اگر کوئی مدرسہ مخالف ہے تو کہنے دیا جائے, اور بہت صاف لفظوں میں کہنے دیا جائے, وہ مدرسہ مخالف نہیں, وہ قرآن مخالف ہے, وہ نبی کا مخالف ہے, وہ دین کا مخالف ہے, وہ شریعت کا مخالف ہے, وہ قانون الہی کا مخالف ہے, وہ رب کی سرزمین پر رب کے پیغام کا مخالف ہے. اگر کسی نے مدرسے کی مخالفت کا ایک لفظ بھی زبان پر استعمال کیا تو میں سیدھا اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں کہ وہ قانون الہی اور شریعت الہیہ کا مخالف ہے, اور اس مخالف کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے گا. اگر کوئی اپنی اس مخالفت پر قائم رہتا ہے اور وہ علماء حقہ کی مخالفت پر قائم رہتا ہے اور اسی حال میں انتقال ہو تو کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل, اور قبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. یقین نہ آئے تو ایسے لوگ جن کے بارے میں تحقیق ہو کہ وہ علماء مخالف رہے ہیں, مدارس مخالف رہے ہیں, مر گئے ہوں تو جائز تو نہیں کسی کی قبر کو کھودنا, لیکن اگر تجربہ کوئی کر کے دیکھے ایسا ہی ملے گا. کتابیں گواہ ہیں اس کے اوپر. علماء کی مخالفت کوئی معنی رکھتی ہے میاں؟ آپ کو میں ایک بات یاد دلاتا چلوں, خداوند عالم کی عادت یہ تھی کہ اللہ بہت لمبے زمانے تک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا. آپ کو اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے بندوں کی ہدایت کا کام کن سے لیا ہے جی؟ نبیوں سے لیا ہے کہ نہیں لیا؟
اور اللہ ہی کی عادت تھی وہ کہ اللہ نبیوں کو اپنا پیغام دیتا اور اپنے بندوں میں بھیجتا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انجام، فریضہ انجام دلواتا. لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ کی آمد پر اپنی عادت کو بدل دیا، اور عادت کو بدلنے کے بعد نبی کی زبانی کہلوا دیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اب نبی نہیں آئیں گے، اب یہی ہماری امت کے علماء، مقتدر علماء نبیوں والا محنت کا کام انجام دیں گے. یعنی اللہ نے نبوت کا کام تو نہیں روکا، نبیوں کو بھیجنا بند کر دیا اور محمد الرسول اللہ سے کہلوا دیا ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا. عمر کا نبی نہ بننا دلیل اس بات کی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند. آپ نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، ابراہیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم. فرمایا لو عاش ابراہیم، اگر ابراہیم زندہ رہتا میرا بیٹا تو یقیناً وہ بچہ پکا سچا نبی ہوتا. لیکن چونکہ ابراہیم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے اس لیے نبوت نہیں آئے گی. حضرت عمر کو نبوت نہیں ملی اس لیے نبوت جاری نہیں رہے گی. ابراہیم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، نبوت نہیں آئے گی. تاجدار ختم نبوت تو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو بنا دیا ہے. اب ساری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری عقیدت ہے، یہی ہماری زندگی ہے. اسی پر ہمیں مرنا ہے، اسی پر ہمیں جینا ہے. کوئی مائی کا لال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں سیند لگانے کی کوشش کرے گا اور کوئی یہ کہے گا میں نبی بن گیا ہوں، اسے نہیں مانا جائے گا. اور ماننا نہ ماننا تو بعد کی بات ہے. رب ذوالجلال نے کسی ایسے آدمی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہو گیا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو گیا تھا، آپ نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا. اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، کیفر کردار تک پہنچے. پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، کیفر کردار تک پہنچے. ایک آخر میں ایک ایسا آدمی آیا جس کی آنکھوں کا سسٹم ٹھیک نہیں، جس کے جسم کا سسٹم ٹھیک نہیں، جس کے دماغ کا سسٹم ٹھیک نہیں. انگریز کا زمانہ ہے، انگریز اپنے آپ کو دنیا میں ہندوستان پر بر صغیر کے اوپر مسلط رکھنا چاہتا ہے. اس نے غور و فکر کے بعد ایک بات اپنے ذہن میں طے کی کہ مسلمانوں میں پھوٹ اگر ڈال دی جائے راج کرنا آسان ہے. چنانچہ ان میں ایک نبی بھی پیدا کر دیا جائے. نبی کس کو بنایا جائے؟ ہر کس و ناکس تو اس کے لیے تیار ہو نہیں سکتا ہے. چنانچہ تیاریاں کرائی جا رہی ہیں، تلاشی لی جا رہی ہے کسے نبی بنایا جائے، کسے نبی بنایا جائے. کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ صاحب دعوی نبوت کر دے، تجھے بہت سیکورٹی دی جائے گی اور تجھے بہت نوازا جائے گا، تجھے ہر طرح کی سہولتیں دی جائیں گی، تو ایسا کر نبوت کا دعویٰ کر دے. چنانچہ کوئی بھی تیار نہیں ہوا. بالآخر قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی، ایک آنکھ کا معذور، اس نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. جب کوئی نہ ملا انگریز کے سامنے پیش کیا گیا. انگریز نے کہا بے ایمانو، نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے. نبیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ان میں کوئی عیب اور داغ نہیں ہوتا. یہ عیب دار ایک آنکھ کا پٹ لے کر کے یہاں آئے ہو، اسے کیسے چلایا جائے گا؟ جب کوئی بھی نہیں ملا تو مجبوراً کہ کم از کم ایسے بے عقلے تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ کرے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لگ لیتا ہے. چنانچہ قادیانی کو انگریز نبی بنا کر کے کھڑا کر دیا اور ایک دم سے اس نے سارے دعوے نہیں کیے. کبھی کہتا میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ملہم من اللہ ہوں، کبھی کہتا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا مہدی ہوں، کبھی کہتا مریم ہوں. مریم تو عورت تھی، بے وقوف کہیں کے پاگل. کبھی کچھ کہتا، آخر میں کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اور اس طرح کی باتیں کہتا رہا. آخر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اس کے بھی ماننے والے ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو غلبہ عطا فرمایا اور بے ایمان پخانہ کرتے کرتے مرا.
آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو قادیانی کو نبی مان لیتے ہیں. یاد رکھیے ان لوگوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے. ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جب اس بے ایمان نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا ہی ایمان سے کوئی تعلق نہیں تو پھر اس کے ماننے والوں کا ایمان سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارے اکابر نے ان کا تعاقب کیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا سب سے زیادہ تعاقب کیا اور مقدمہ چلتا رہا. غیر منقسم ہندوستان تھا، بہاولپور میں مقدمہ چلتا رہا اور انگریز کا شمس نور الدین اس کا سب سے بڑا وکیل تھا. وہ آیا پیشی کے اوپر، عدالت میں دونوں کھڑے ہو گئے، آمنے سامنے ہیں اور حوالے دیے جا رہے ہیں. بالآخر ایک حوالہ کتاب کا دیتا ہے نور الدین. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا غلط دے رہا ہے. انہوں نے کہا کتاب، انہوں نے کہا اتنے دن پہلے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور وہ الفاظ مجھے محفوظ ہیں، یہ غلط کہتا. خیر وہاں ہار ہوئی. بالآخر نور الدین سے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کے فرمایا او نور الدین، تجھے حیا اور شرم نہیں آتی ہے؟ تو جھوٹے اور بے ایمان کی وکالت کر رہا ہے اور اسے نبی کہہ رہا ہے. اگر تو چاہے میں اسی وقت میں تیرے مقتدا کو مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں. ہائے ہائے، یہ ہیں اللہ والے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست عطا فرمائی ہے. اور اس بھروسے کے ساتھ میں کہا نور الدین باز آ جا، اگر تو باز نہیں آتا تو چاہے تو میں تیرے مقتدا کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں. نور الدین کٹہرے سے نکل کے بھاگا ہے. ان کے متبعین نے کہا موقع اچھا تھا کہہ دیتے اور یہ دکھا تھوڑا ہی پاتا، ہار ہو جاتی اسی وقت میں. فرمایا نور الدین نے کہا بے ایمانو، یہ وہ شخص ہے جو کہہ دیا وہ کر دیا. اگر میں اس سے ایک بار بھی کہہ دیتا تو دکھا دیتا. یہ اللہ نے ہمارے اکابر کو دم دیا. تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اسی کے اوپر لگا ڈالی، ساری زندگی اسی کے اوپر خرچ کر ڈالی اور تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کھپا ڈالا، اپنے آپ کو کھپا ڈالا. میرے بھائی یہ ساری چیزیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں. دین پر قائم رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. وہ ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب میں ملاقات ہو گئی مرزا غلام احمد قادیانی سے اور کہنے لگ گیا مرزا کہ بھائی عطا اللہ تو میرے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں نبی ہوں تو میرا نام احمد ہے نا. انہوں نے کہا کہ تیرا نام احمد کہاں ہے؟ تیرا نام تو غلام احمد ہے، مرزا غلام احمد. انہوں نے کہا کہ اصل میں غلام کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اصل تو میرا نام احمد ہی ہے اور قرآن میں احمد کا رسول ہونا ثابت ہے. وہ احمد تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو کہنے لگے قرآن میں ہے نا احمد؟ وہ میں ہی ہوں. اور کہا عطا اللہ شاہ نے پوچھا یہ میرے غلام کیا لگا ہوا ہے جی؟ کہنے لگ گئے یہ تو اضافہ ہے جو کر دیا گیا تھا، اصل تو احمد ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو احمد کے ساتھ اپنے مرزا و غلام کو اضافہ کہتا ہے تو پھر ایسا ہے میں اللہ ہوں. نہیں سمجھے؟ عطا اللہ شاہ نے کہا میں اللہ ہوں اور میں نے تو تجھے نبی بنایا نہیں. اور انہوں نے کہا تو عطا اللہ ہے کہ عطا اضافہ ہے، اصل تو میں اللہ ہوں اور جب میں نے تجھے نبی نہیں بنایا بے ایمان تو نبی کہاں سے بن کے آ گیا؟ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف جیتا ہے تو سمجھ لو وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے. جنت کا حقدار تو وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا. آپ اور ہم سب آخری نبی مانتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا. اللہ تعالی ہمارے اس عقیدے کو مضبوط فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر
متمدن آبادیوں میں آ کر کے غریبوں کے اوپر وہ جال ڈالتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. کوئی عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے. اور ہمارے ہی آس پاس میں ایسے افراد تیار ہو جاتے ہیں جو غلام احمد کو نبی مان کر کے اور قادیان کا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. ایسے لوگوں کی خبر رکھنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. مولویوں ہی کے اوپر مت ڈالو کہ مولویوں کی ذمہ داری ہے. نبی سب کے لیے برابر ہے. نبی کا رشتہ مولوی سے بھی اتنا ہی ہے جتنا غیر مولوی سے ہے. نبی تو امت کے نبی ہیں، صرف مولویوں کے نبی نہیں ہیں. پردھانوں تمہارے بھی نبی ہیں، مالداروں تمہارے بھی نبی ہیں، غریبوں تمہارے بھی نبی ہیں. امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. میرا نبی سب کا نبی ہے. ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی نبوت کا تحفظ کرے اور اپنے نبی کے تحفظ ختم نبوت کے اوپر اپنا کردار ادا کرے اور اپنے اس عقیدے کو مضبوطی سے اس عقیدے پر قائم رہے اور اس عقیدے کو مضبوط رکھے. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. مولویوں کے اوپر ڈال کے لوگ ایسے سو جاتے ہیں جیسے گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے آدمی، اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو گالی مولویوں کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں بانٹ کیوں رہے ہو، اسے تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ نبی اگر سب کے ہیں تو محنت سب کو کرنی ہے یا بعض کو کرنی ہے؟ بولو. نبی اگر سب کے ہیں تو محنت سب کو کرنی ہے، اپنے اپنی بساط کے اعتبار سے محنت کرنی ہے اور اسے سمجھنا ہے یہ بلا ہے کیا مصیبت ہے. یہ ان چیزوں کو سمجھ کر کے رکھنا ہے اور مضبوطی سے اس کے اوپر قائم رہے. اور کوئی ایسا فرد، اور آج سن لیجئے میں آپ کو آخر میں اور کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت میں اگر حق کا علم بردار سب سے زیادہ کوئی ادارہ ہے، سب سے زیادہ کہہ رہا ہوں میں، تنہا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے، میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ اگر حق کا علم بردار کوئی ادارہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. آپ میں سے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دلائل دوں. آپ اگر سیدھی مانتے ہو تو مانو، ورنہ پھر میں دلائل سے، مجھے چاہے پوری رات لگ جائے میں آپ کو دلائل سے قائل کروں گا. آپ اگر میرے اس دعوے کو مانتے ہو تو ہاں کرو، ورنہ میں دلائل دوں گا اور صبح بھی ہو جائے گی، اٹھنے نہیں دوں گا. مانتے ہیں جی؟ سب سے زیادہ حق کا علم بردار اگر کوئی ادارہ ہے اس وقت میں تو دارالعلوم، اور پھر دارالعلوم کے نہج پر چلنے والے ادارے. میں دوسروں کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ دوسرے بھی نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ دارالعلوم ہے. اپنے اپنے اعتبار سے سب کردار ادا کر رہے ہیں. باطل مختلف شکلوں میں آ رہا ہے، باطل مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. آج ہمیں شکلوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے ایک دور وہ تھا جب انگریز نے قرآن کو مٹا کر کے اور طرح طرح کے حالات بنا کر کے علماء کو مٹا کر کے چاہا تھا کہ عیسائیت کو غالب کر دیا جائے، لیکن اللہ نے جس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہو اسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے. جو لوگ مدارس کے خلاف اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باطل کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، وہ حق کے ترجمان نہیں ہو سکتے. غلطیاں سب جگہ ہوتی ہیں، کہاں نہیں ہوتی؟ اگر انسان ہے تو غلطی کرے گا، اور اگر انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے تو غلطی نہیں کرے گا. مگر چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے غلطی تو ہوگی، کم ہو یا زیادہ ہو. کسی کی غلطی کی بنیاد پر اس کے اوپر باطل کا حکم لگا دینے کی کیسے، جب تک دلیل قائم نہ ہو جائے. مثال کے طور پر کسی مولوی صاحب سے حساب نہیں دیا گیا، بس حساب اگر نہیں دیا گیا تو ہو گئے سارے مدرسے برباد، ہو گئے تو سب حرام کھانے والے، ہو گئے تو سب بیکار. ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اس طرح کے فیصلے لے لیتے ہیں لوگ، اور یہ غلط اسٹینڈ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جب تک ہمیں امام بھی ملیں گے، ہمیں مؤذن بھی ملیں گے، ہمیں کلمہ پڑھانے والے بھی ملیں گے، ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز بھی گونجے گی،
ہم مسلمان بھی کہلائیں گے اور ہم باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بھی کہلائیں گے۔ اور جب یہی نہیں رہیں گے، فیکٹری ہی اگر نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے چلے گا؟ میرے بھائیو، جیب میں پڑے ہوئے روپیے کب تک کام آئیں گے؟ ہمارے پاس میں، ہماری نسلوں کے پاس جو ایمان ہے کتنے دن چل سکتا ہے؟ اگر پیچھے سے ہمارا کنویں سے اور سمر سیول سے اگر رابطہ نہیں ہوگا، آپ کی اس ٹنکی کا پانی کتنے دن تک ٹھہر سکے گا جسے آپ نے اسٹاک کر کے رکھا ہے؟ یقیناً آپ کو اپنے سمر سیول کو سیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی کا تعلق نیچے سے ہے۔ پانی اپنے خزانے میں جمع ہے اور اس کے لیے ایک مشین کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ٹنکی میں پانی پہنچے اور پھر آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیے، یہ خزانہ علم کا، اس کی پاور ہاؤس اور اس کا آلہ اور اس کی مشین یہ علماء ہے۔ اگر یہ مشین نہیں ہوگی، آپ کے گھروں میں پانی نہیں پہنچ پائے گا، بالیقین پیاسے مر جائیں گے اور ختم ہو جائے گا، قحط آ جائے گا۔ اس لیے یقینی طور پر ہاں، اگر کوئی سمر سیول میں غلطی ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے تو بتائیے، بندھواتے، مستری سے ٹھیک کرواتے یا اسے پھینک دیتے ہیں؟ یہ سمر سیول سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بے ایمان کہیں کا پھک گیا، لہذا ہم تو تیری طرف دیکھیں گے بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر کسی نے حساب میں گڑبڑ کر دی تو صاحب یہ تو ہو گیا جی، سب ختم ہو گیا۔ نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں، تابعداری، سلام پھیرنے تک تابعداری، سلام پھیرتے ہی امام غلام اور ہم اس کے مقتدا ہو گئے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جو امام ہے وہ امام ہی رہے گا۔ اور اسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے کہ جو وہ نماز پڑھا رہا ہے نا، نماز پڑھا رہا ہے، اس میں اتنا مل گیا۔ دیکھو، ایک فرض کو اللہ 27 کے برابر کر کے دیتا ہے، اور 100 آدمی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں تو اس نے تو 2700 نمازوں کے برابر حاصل کر لیا نا، اکیلے نہیں، کیونکہ جتنے مقتدی ہوتے ہیں ان سب کے برابر اکیلے امام کو ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی جی؟ اب امام نے تو عشاء کی نماز پڑھائی اور ٹھائیں ٹھائیں سوتا ہے، تو یہ تو نہیں کرتا عبادت، اور آپ بیچارے مقتدی سارے قرآن پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، تسبیح پڑھ رہے، صبح تک لگے رہے پوری رات۔ امام کو کسی نے اٹھایا، مولوی صاحب نماز تو پڑھا دو۔ امام نے وضو کیا، مصلی پہ آئے، پھر نماز پڑھا دی، پھر 2700 نمازوں کا لے اڑا۔ رات بھی 2700 کا لے گیا، اب بھی 2700 کا لے گیا، اور ہم تو صرف 27 نمازوں کا ہی لے کے جا رہے۔ اور ایک فرض ایسا ہوتا ہے اہمیت کے اعتبار سے کہ پوری زندگی کی نفلی عبادتیں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، لہذا ساری زندگی مقتدی نفلیں پڑھتے رہے، نفلی عبادتیں کرتے رہے، امام کے برابر ان کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک عالم اور ایک عبادت گزار، مگر وہ عالم نہیں ہے، صرف عبادت گزار ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، عالم نہیں، اور ایک عالم ہے، عالم، کون ان میں افضل ہے؟ آقا نے فرمایا، افضل کو پوچھتے ہو؟ فرمایا سن لو، ایک عالم عبادت گزار کے مقابلے میں اتنا افضل ہے جتنا میں تم میں سے گھٹیا درجے سے آدمی سے افضل ہوں۔ سنا یا نہیں سنا ابھی آپ نے؟ کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا عالم اتنا افضل ہے جتنا تم میں سے ایک ادنا درجے کے آدمی سے میں افضل ہوں۔ اور پھر فرمایا ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام تاروں کے اوپر۔ اب آپ سمجھو کہ تاروں کے اوپر 14ویں چاند کی فضیلت ہماری سمجھ میں کچھ آیا نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ 14ویں رات کا چاند ہو، تارے سارے کے سارے آسمان میں نکلے تو پڑے ہیں، مگر اس چاند کی روشنی میں سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں، اس کی روشنی نے پوری دنیا کو روشن کیا، تارے بھی چھپ گئے، اس کے سامنے نظر نہیں آ رہے، اور اگر نظر آتا ہے کوئی تو اس کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ چاند کا کمال ہے کہ اس نے تمام اندھیروں کو دور کیا، اور اتنے سارے تارے مل کر کے چاند کے بغیر آسمان کے اندھیرے کو بھی دور نہ کر پائے، زمین پر تو کیا روشنی بھیجتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی شاید؟ سارے تارے مل کر
رات میں اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی روشن نہیں کر پائے، زمین کو تو کیا روشنی دیتے، اور اکیلا چاند ہے 14ویں کا کہ جس نے تاروں کی روشنی کو بھی چھپا دیا اور زمین کے اوپر بھرپور روشنی عطا کر کے زمین والوں کو بھی منور کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ایک عالم بھی اگر ہوگا وہ انقلاب پیدا کر دے گا، ہزاروں عابد اور عبادت گزار ہوں گے، وہ اپنی ہی نہیں سدھار سکتے تو تیری میری تو کیا سدھاریں گے، چونکہ جب ان پہ علم ہی نہیں ہے تو وہ دوسروں کے کیا کام آئیں گے۔ عالم تو یہاں بیٹھ جاوے دھڑا دھڑ حافظ جی بنانے شروع کر دے گا، 5-4 سال میں تمہیں 10-20 حافظ جی بنا کے دے دے گا۔ آپ بناؤ کیا دو گے؟ آپ عبادت کر کے کیا دو گے؟ ہزارے پڑھ لو، ہزارے تہجد پڑھو، اشراق، اوابین، چاشت پڑھو، پڑھتے رہو، تم سے ایک چوہے کا بچہ نادرا بھی قرآن نہ پڑھ پانے کا، اور یہاں حافظوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ کہنے کا منشا یہ ہے عالم کے سامنے کبھی آنے کی کوشش نہ کرے کوئی، چونکہ وہ اللہ کے نبی کا براہ راست وارث ہوتا ہے۔ وارث جو قرآن کا علم نہیں رکھتا وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا فرماتے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہوں گے۔ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہ ہو جاتے ہیں ایموشنل، تھوڑی سی دیر کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں، یار یہ وہ ہے، یار یہ فلانے کا ہی تو ہے، یار یہ فلانے کا ہی تو ہے، بھائی اس نے مار لیا ہمیں۔ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے فلانے کا نہیں ہے بلکہ نبی کا وارث ہے، تو یقین جانو کام بن جائیں گے سارے۔ اور جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے فلانے کا ہے اور فلانے کے خاندان سے تو ہماری اونچ نیچ ہے، لہذا اس کے مولوی کو بھی نہیں مانتے ہم، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ابو جہل کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا عقیدہ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں نے مذاق نہیں کیا تم سے، سیریس کہہ رہا ہوں۔ ولید ابن المغیرہ نے پوچھا تھا ابو جہل سے، او سن یہ بتا یہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کہنے لگ گیا بالکل 1 نمبر کا سچا ہے۔ پوچھا اچھا جادوگر ہے؟ کہا نا۔ پھر لڑائی کیوں کرتے ہو جی؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ساری چیزیں بالکل صحیح 1 نمبر کی ہیں تو لڑائی کیوں کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل نے یہ جواب دیا تھا کہ اصل میں ان کا جو تھوک ہے نا اور ہمارا جو تھوک ہے، تھوک وائز چلتا ہے آج بھی معاملہ، ہمارے خاندان ہے ان کا خاندان ہے، ان کا جو خاندان ہے ہمارے خاندان اور ان کے خاندان میں یوں رہتا ہے 36 کا آنکڑا، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم بھی اس کا توڑ لاتے ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم بھی اس کا توڑ لاتے ہیں۔ اب مگر بھائی اب موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے نبی پیش کر دیا اور بالکل سچا، اور ہمارے خاندان میں اس کا توڑ ہے نہیں، کوئی اتنا قابل ہے نہیں کہ وہ نبوت کا اعلان کر سکے، لہذا بھائیا ہم تو وپکش میں بیٹھیں گے، بات ختم ہو گئی، وپکش کی بھومکا نبھائیں گے، ہم انکار کریں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ بھائی ہمارے پاس اس کا یہی توڑ ہے کہ ہم تو نہیں مانتے تجھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ ہمارے خاندان کا، یہ فلاں خان، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور اس کا باپ تو یوں تھا اور یوں تھا۔ ہوگا جو ہوگا اسے دیکھو جسے اللہ نے اپنا کلام دے کر کے اور اس کے اوپر اعتماد فرمایا ہے۔ میرے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عادت تھی کہ نبیوں سے کام لیتا تھا، اللہ نے عادت بدل دی، اب علماء سے کام لے رہا ہے۔ نبی تو نہیں کوئی آیا، نبی نہ آئے گا، پھر یہ قرآن بھی تو رہنا ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن کو کون تھامے گا؟ تو بھیا امت میں جو بھی پڑھ لے وہی تھام لے گا۔ آپ میں بھئی یہ عالم جو ہے نا کسی پیڑ پہ نہ لگے، جگہ فیکٹریوں میں نہ تیار ہوئے، یہ پڑھ کے تیار ہوئے، جو بھی پڑھ لے وہی عالم، اسی کو یہ درجہ مل جائے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مودی صاحب کو ہدایت دے اور قرآن کریم پڑھوا دے اسے اور عالم بنوا دے، تو پھر مودی کا بھی کمال، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اتنی فضیلت دے گا کہ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو بخشوا دے، اور اگر وہ عالم بن گئے تو اپنے ماننے والوں کی سفارش کر کے چاہے تاروں کی برابر ہی کیوں تعداد نہ ہو انہیں بخشوا لے، پھر اللہ اس کا مقام یہ کر دے گا۔ کوئی بھی ہو جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی علم حاصل کرے گا، اسی کا مرتبہ ایسا ہی ہو جائے گا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات یہ کی تھی
ابھی یہ آ گئی تھی، اس بدماش قادیانی کی بات آ گئی تھی. ہمارا عقیدہ یہ تحفظ نبوت محفوظ رہنا چاہیے. اور خوب یاد رکھو، میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ کو اگر اپنے مصطفیٰ کے اوپر نبوت کو ختم کرنا نہ ہوتا تو علی اختلاف الاقوال 3 یا 4 بیٹے اللہ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے کہ نہیں فرمائے تھے؟ طیب و طاہر، بعض کہتے ایک ہی نام ہے، قاسم ابراہیم ایک نام ہے تو 3 بیٹے، اور الگ الگ نام ہے تو 4 بیٹے. اللہ نے کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4 بیٹے عنایت فرمائے تھے کہ نہیں؟ آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے عنایت فرمائے تھے، یعنی 7 بچے اللہ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے. ان 7 میں سے 4 یا 3 بیٹے ہو گئے. اگر اللہ کو نبوت کو باقی رکھنا ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے بیٹوں کو بچپن میں کیوں اٹھاتا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ نے اپنے لاڈلے کے پیارے بیٹوں کو بچپن میں اٹھا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ نانا اب نبوت باقی نہیں رہے گی، مجھے نبوت باقی ہی نہیں رکھنی ہے. اور آقا نے فرما دیا تھا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، ابراہیم میرا بیٹا اگر زندہ رہتا تو نبی بنتا. اللہ نے اٹھا لیا. اس لیے تیرے اور میرے کہنے سے نبی نہیں، کو پنجاب میں بننے والا نبی نہیں ہے بھائی. نبوت نہیں آئے گی اب تو یہی علماء نبی علیہ صلاۃ والسلام کی شریعت کو آگے بڑھاتے رہو جب تک اللہ چاہے گا، جب تک یہ شریعت برابر چلتی رہے گی. اب میں نے وہ 4 باتیں کہی تھی آپ سے کہ اگر کسی سے کسی کو محبت کرنی ہے تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. 2 باتیں آپ کو یاد ہیں؟ کیا کیا تھی جی؟ قرابت داری جسے رشتہ داری کہتے ہیں، اور حسن و جمال. اگر یہی سبب محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں ہے؟ اور تیسری چیز ہے، آپ کہیں گے یار 2 چیز تو اتنی دیر میں ہوئی ہے، اب میں انہیں جلدی نمٹاتا ہوں. تیسری چیز ہے کمال، خوبیاں. یہ تیسری چیز ہے محبت کے لیے. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوبیوں کی بنیاد پر کرتا ہے. اگر خوبیوں کی بنیاد پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبیوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اتنی انگنت کہ آج تک دنیا شمار ہی نہیں کر پائی ہے کتنی خوبیاں ہیں. ارے بھائی، ایک قادری نام کا اٹھا ہے، قادری نام کا پگڑی وگڑی باندھتا ہے، گول سا چہرہ ہے، اور پتہ نہیں کیا نام ہے بھائی اس کا. قادری کہتے ہیں اسے، کوئی بتائے گا؟ امین القادری تو نہیں؟ ارے بھائی امین القادری ہے، سنو دھیان سے. اور میں آپ کو عقیدے کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ اگر محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ، اور عقیدہ ہی محفوظ نہیں ہے تو بھائی عمل کتنا ہی کر لیو قطعی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ ابو کون ہے وہ؟ عبداللہ ابن ابی. سنو دھیان سے سنو. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی محفل میں آتا تھا، جاتا تھا، اور بہت بڑا ایمان والا ظاہر ہوتا تھا، سارے اعمال کرتا تھا، لیکن سب سے گھٹیا درجے کا جہنمی ہے وہ. کیونکہ عمل تھا اس کے پاس، عقیدہ محفوظ نہیں تھا. عمل کا کوئی اعتبار نہیں اگر عقیدہ محفوظ نہیں. اور اگر عقیدہ محفوظ ہے، ایک بار کو اگر عمل نہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ دیر سویر جنت عنایت فرمائے گا عقیدے کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیزو عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بڑے بڑے دیوانے گزرے. میں اس امین القادری کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کے چکر میں آپ برباد مت ہو جانا. اس یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے برباد پڑے ہوئے ہیں. ایک سے ایک سڑا ہوا عقیدے کا پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک بدبودار عقیدے کا پڑا ہوا ہے. یہ امین القادری بریلوی ہے، بدعتی ہے. یہ اس نے کفر کو پھیلانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، کفر کو پھیلانے کا ٹھیکہ لے لیا اس نے.
یہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بہترین انسان گزرا ہے، بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کی تاریخ پر نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا نام تو آپ نے بار بار سنا ہے، بڑے درجے کے عالم، بڑے درجے کے محقق اور بڑے درجے کے پیر گزرے ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کو بتا دو گے کہ آپ کا عقیدہ کیا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں، تمام صحابہ میں جو سب سے نیچے کے درجے کا ہے، سب سے پہلے درجے کا صحابی ہے، اس کا بھی اتنا اونچا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے کہ بعد کے لوگوں میں کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ اس کے گرد پا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ اور یہ کہتا ہے امین القادری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ عبد القادر اتنے بڑے بلند و مرتبے کا ہے کہ جنت تو عبد القادر ہی بانٹے گا۔ اور کیا یہ عقیدہ ایمان والے کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یقین کسی ایمان والے کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ عبد القادر جنت بانٹے گا، جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، اور وہ ہمیں اور تمہیں تو سب کو محروم دکھاتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو نہیں ملنے کی۔ اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ عبد القادر کو اللہ نے، اللہ کا کہاں نام لیتا ہے وہ، عبد القادر میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں کہ اگر سارے کے سارے درخت دنیا کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور عبد القادر کی خوبیاں لکھی جائیں، قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اتنے ہی قلم پیدا ہو جائیں، پھر دوبارہ اتنی ہی روشنائی پیدا ہو جائے، جتنے ساری دنیا میں سمندر ہیں وہ بھی ختم، مگر عبد القادر کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کفری عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یوٹیوب پہ لگے رہے ہوئے ہیں کہ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، جی میں نے تو فلاں عالم کا بیان سن لیا ہے، یہ مولوی گھاس کھودا ہی رہ گئے، ان کے پاس آنے کو کوئی تیار نہیں، ڈائریکٹ پوچھنے کو کوئی تیار نہیں، اس طرح تو ہم بھی وکیل بن جائیں گے، اس طرح تو ہم بھی انجیکشن لگانے لگیں گے۔ آؤ گے لگوانے ہم سے انجیکشن؟ آؤ گے؟ ہم بھی علاج کرنے لگیں گے؟ ہائے ہائے، کہاں گئی دنیا؟ محقق علماء سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو صحیح نہج پر قائم رکھنا چاہیے، ورنہ بہت سارے برباد کرنے والے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں تو بہت اچھی لگے گی، واہ واہ ہوتی ہے، زندہ باد ہوتی ہے، جی ہم سمجھیں گے جی بہت بڑا عالم دکھے۔ تو اس طرح کے لوگوں نے امت کے عقیدوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوبند والے سب کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کے یا تیجے چہلم 40ویں چلے پھلے یہ سب کچھ نہیں چلتے ہیں۔ یہاں تو مرا، قبر کے حوالے کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنے کاموں میں لگو، اللہ کا حکم تھا نافذ ہو گیا۔ یہ 40ویں اور 10ویں اور 20ویں نہیں چلتے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ محمد علی مرزا کو سنتے ہیں، کس کو؟ محمد علی مرزا۔ ہاں، ایک وہ انجینئر مرزا ہے نا، محمد علی مرزا، اس کو بھی بہت لوگ سنتے ہیں، مرزا مرزا مرزا۔ یاد رکھیو، نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک یونس الگوہر ہے، یونس الگوہر ہے، یوٹیوب کے اوپر آتا ہے، خالص کفریاں باتیں کرتا ہے، کفریاں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ چھپا ہوا تھا، اللہ میاں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی پھر اپنا وہیں جا چھپے گا۔ اللہ میاں کا تو اب کوئی کام رہا نہیں۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں بے ایمان، اور وہ یہ کہتا ہے یوٹیوب پر ایسے بھی علماء آپ کو ملیں گے، علماء کہلانے والے، علماء کہنا ان کو جائز ہی نہیں ہے، عالم نہیں ہو سکتا ہے وہ جاہل ابن جاہل ہے، ابو جہل ہے۔
وہ یوں کہتا ہے، یونس الگوہر نام کا ایک آدمی ہے یوٹیوب کے اوپر، کہنے لگ گیا وہ کوئی بھی گناہ کر لو تمہارا دل صاف رہنا چاہیے، زنا کرو، حرام کاری کرو، کچھ بھی کرو، چوری کرو، سٹے مارو، کچھ بھی کرو، تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، بس تم تو اللہ اپنا دل صاف رکھو۔ جی بہت بڑھیا، بہت بڑھیا صاحب، پھر قرآن آیا کیوں؟ پھر یہ نبی کیوں آئے جی؟ دل ہی صاف رکھ لیتے جی سب۔ ایسے ایسے بھی ملیں گے آپ کو گمراہ، اور اسے بہت جلدی سمجھ میں آ گئے یہ عقیدہ، بہت جلدی کہتے یار ہاں مزہ آ گیا بھائی، یہ خواہ مخواہ مولوی چلو جی جماعت میں، چلو جی نماز پڑھو، چلو جی یہ کرو، بھائی یہ بڑھیا لگا ہمیں تو کہ دل صاف رہنا چاہیے اور باقی کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ حد ہو گئی بھائی، اس لیے ایسے عقیدوں سے بچو۔ تو 4 باتیں لے کر کے میں آیا تھا اور یہاں 2 ہی باتوں پر اٹک کر کے رہ گیا۔ میں مختصر لفظوں میں انہیں شاید 10 منٹ میں ان کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ موقع نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے محبت کے لیے سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے اگر کوئی محبوب بننے کے لائق ہے تو آقا سب سے زیادہ حقدار ہیں، اگر قربت کی وجہ سے کوئی محبوب بننے کے لائق ہے تو آقا سب سے زیادہ حقدار ہیں، اگر خوبیوں کی وجہ سے کوئی محبوب بننے کے لائق ہے تو آقا اس میں بھی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور خوبیوں کا تو عالم بھائی یہی ہے کہ کوئی بیان کہاں کر سکتا ہے، اگر آپ چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر آپ کسی پانی کے مگ پر یوں ہتھیلی رکھ دیں تو آپ کی انگلیوں سے فوارے بہ پڑتے ہیں اور سارا لشکر پانی پی کر کے سیراب ہو جاتا ہے، اگر آپ اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دیں، اگر آپ اپنے منہ کا پانی کنویں میں ڈال دیں تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اگر آپ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا پاتا ہے، اگر آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر سفر کر رہے ہوں تو وہ اونٹ بھی اس وقت میں پیشاب پاخانہ کرنے سے عاجز آ جاتا، یعنی رک جاتا، اللہ اسے پیشاب و پاخانے کی حاجت ہی نہیں ہونے دیتا ہے کہ میرا مصطفیٰ پاکیزہ تیری پشت پہ بیٹھا ہے، خبردار ابھی تجھے پیشاب و پاخانہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے جسم اطہر کو مکھیوں سے بچایا، آپ کے جسم پر کوئی ناپاک جگہ بیٹھ کے آنے والی مکھی کیسے بیٹھے کہ مکھیوں کا تو ذوق ہی گندی جگہ پہ جانے کا ہوتا ہے۔ آقا اتنے صاف و ستھرے اور اتنے خوبیوں والے ہیں، آپ کی خوبیوں کا کیا کہنا کہ اگر آپ کسی بھی طرح آپ نے اپنے لیے قربانیاں پیش کی، آخری سال میں 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی، 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، ہر اونٹ آگے آ کے اپنی گردن کو پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے پہلے قربان کیا جائے، مجھے پہلے قربان کیا جائے۔ آپ کی خوبیاں کہاں سے کہاں، کس قدر خوبیاں، اور یہ قرآن جو آپ پہ نازل ہوا یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ بڑی خوبی ہے آپ کے اندر، آپ کی رحمت کی وجہ سے پوری دنیا قائم و دائم ہے۔ جب تک آپ کی رحمت دنیا میں موجود ہے، دنیا موجود ہے، تو اگر کسی کی خوبیوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو آقا رحمت اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ چوتھی چیز احسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پوری دنیا کے اوپر، یہ آپ اور ہم سب مانتے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ اور سنیے، میدان محشر میں ساری کی ساری امتیں، یہاں تک کہ پیغمبر بے تاب و بے قرار، سارے لوگ پریشان حال، آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر سفارشیں لگا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی تال نہیں بیٹھتی ہے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں بھی اس وقت میں اللہ اتنا ناراض ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک شخصیت کا پتہ بتاتا ہوں، جاؤ وہاں جاؤ تو مسئلہ حل ہوگا۔ ساری امتیں یہاں تک کہ سارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ اللہ سے منوائیے، اللہ سے درخواست کیجئے۔ یہ سارے لوگ پسینوں میں بقدرے اعمال بھیگے ہوئے ہیں، تر ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں میں اس کا حقدار ہوں. اور آقا اس وقت میں سجدہ کریں گے تو دنیا کے 1 ہفتے کے برابر آپ کا سجدہ ہوگا. اور آپ اس سجدے میں کیا دعا پڑھیں گے؟ آقا نے فرمایا ابھی تو مجھے پتہ نہیں، اللہ ہی اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا اور میں ان تعریفی کلمات کے ذریعے اپنے اللہ کی تعریف کروں گا. اللہ اس وقت میں 7 دن اور 7 رات کے برابر لمبا سجدہ ہو جانے کے بعد آقا سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، سر اٹھائیے، وشفا تشفا، سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا ہے دیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. تب آپ سفارش فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب یہ میری امت بےتاب پھر رہی ہے، یہ پریشان ہے. اس وقت میں حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا. اور آقا رحمت ہی وہ شخصیت ہے کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور جنت کے دروازے پر رضوان جنت کو آواز دیں گے، دستک دیں گے اور سب سے پہلے چابی آپ ہی کے ہاتھ میں دی جائے گی. آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، داخل ہوں گے جنت میں. اس کے بعد آپ کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد سب لوگ داخل ہوں گے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ احسان کا یہ عالم ہے. اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. بات سمجھ میں آئی جی؟ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. محبت کن کن وجہوں سے کی جاتی ہے؟ قرابت کی بنیاد پر یاد کرو تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا دو. قرابت، حسن و جمال، کمال، خوبیاں اور احسان. اگر یہ اسباب محبت ہیں تو پھر یہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں اور آپ کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کریں. قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، بس وہ بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا. اور رب نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور جب رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت بھی ہو گئی، اور اللہ کی اطاعت بھی ہو گئی تو اب اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور میں نوجوانوں سے خاص طور سے ایک آخری میں کہوں گا کہ دین و شریعت کو اپنا مشن بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں. اور آج کے دور میں جو تعلیم کے نام پر ہمارے ساتھ جو کچھ مذاق ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تعلیم کے نام پر مذاق کے معنی میں یہ کہہ رہا ہوں، میری مراد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ایک طرف رکھ کر کے دوسری چیزوں کو اگر تعلیم کہا جائے گا یہ گمراہی ہے اور جہالت ہے. اگر قرآن کریم کی تعلیم ان کے ساتھ شامل نہیں ہے تو پھر کوئی تعلیم نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ نبی کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم یعنی تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اور آقا کی تعلیم کیا تھی جی؟ آقا پہ قرآن اترا تھا کہ نہیں اترا تھا؟ اور اسے لپیٹ کر کے ہم ملاؤں کے حوالے کر دے، کہتے تو ملاؤں کی بات ہے اور ہم جائیں کہ یونیورسٹیوں میں اور فلاں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر آپ کے عقیدے کون سدھروائے گا؟ آپ کو اللہ سے ملانے کی بات کون کرے گا؟ جو انجینئرنگ یا وکالت یا دوسرے پیشوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ انہیں قرآن اور عقیدوں کی تعلیم کہاں ملتی ہے. یونیورسٹیوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، یہ چیزیں انہی مکتبوں کے اندر ملیں گی. جب تک آپ اپنے عقیدوں کو اور اپنی تعلیم بنیادی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو نہیں حاصل کرو گے تو پھر دنیا کی کوئی تعلیم آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. کیونکہ کام آنے والی تعلیم اور یہی ہے، اسے ساتھ لے کے چلو گے تو ہر جگہ کامیاب رہو گے. اور اگر اس سے بچ کے چلو گے تو بھائی بوجھ بجھک کر ترقی کر رہا ہے. ترقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھ جائے اور اترنا نہ جانے. دنیا میں قرآن سے ہٹ کر کے جو بھی ترقی ہوگی بس وہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھنا ہوگا کہ جہاں سے اترنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ کر کے لوگ کہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، واہ بھائی واہ، حد ہو گئی. کون سی ترقی ہے وہ؟ یہ قرآن سے ہٹ کر کے ہوگی.
پھر وہ ترقی ہوگی کہ تم پڑھے لکھے بھی ہوگے، تم انجینئر بھی ہوگے، ڈاکٹر بھی ہوگے، داروغہ بن جاؤ گے، IAS IPS بن جاؤ گے، لیکن تمہارے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جائے گا، اور بھیک کے معنی یہ ہے میری کہ تم جہیز کو اپنے ہاتھوں سے مانگتے پھرو گے۔ ہمارے پڑھے لکھوں کی پوزیشن تو پھر یہ ہو جاتی ہے، بھکاری بن جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ IAS بن گیا، IAS بن گیا، IPS بن گیا، PCS بن گیا، ہاں بن گیا، مگر بھکاری بھی بن گیا ہے، چونکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے اس لیے بھکاری بھی بن گیا۔ جتنا بڑا پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا جہیز کا لالچی۔ آپ دیکھ لیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ خود کہہ دیں گے، اتنا ہی بڑا اسے جہیز چاہیے، اور جہیز چاہیے کیونکہ اپنے پیروں پہ ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ کہا 26-27 سال ہو گئی، 28 سال ہو گئی۔ لڑکیوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہا 30 سال ہو گئی۔ بھئی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا یار ابھی جہیز کا سسٹم سیٹ نہیں ہوا، بس دعا کرو اللہ میاں عزت رکھ لے۔ اللہ میاں نے بے عزت کب کیا ہے؟ اللہ کس کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں عزت دار بنایا تھا دین کے ساتھ جوڑ کر کے، ہم نے دین سے ہٹ کر کے عزت کو دوسری چیزوں میں تلاش کیا۔ ہماری بے عزتی تو وہاں ہوئی جہاں ہم نے دین کے ساتھ اپنا رشتہ توڑا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ دین کے ساتھ ہوتا ہم تو ہر جگہ باعزت تھے۔ 50 لڑکیاں بھی اگر ایک باپ کو پیدا ہو جائے کوئی بھاری نہیں، شرط یہ ہے کہ دین کے مطابق شادی کرے۔ دین یہ کہتا ہے کہ تم جو نوجوان ہو تمہاری ذمہ داری ہے، او جوانو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ہونے والی دلہن کی روٹی کپڑے اور مکان اور ساری چیزوں کی اور اس کی مہر وغیرہ کی ذمہ داری قبول کرو۔ اگر تم قبول کرو تو شادی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے پھر تمہارے لیے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب لڑکے کے اوپر ساری ذمہ داری ہے اور بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے، تو ہمارے یہاں 50 بیٹیاں ہو جا تو ہمیں بھاری ہیں۔ بھاری کب ہوں گی؟ جب ہم نے رسم و رواج کو اپنا امام بنایا ہوگا۔ بھاری جب ہوں گی جب ہم رسم کے پابند ہو جائیں گے، کیونکہ 20-30 لاکھ ہم پہ نہیں بنیں گے، شادی ہم نہیں کر پائیں گے۔ 30 سال کی بچی ہو گئی، شادی نہیں کر پائے، بالآخر ان کے اندر بھی تو نفس ہوتا ہے، اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی تو گردن ان ٹھیکیداروں کی ناپی جائے گی جنہوں نے رسم و رواج کو جنم دیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ان لڑکے لڑکیوں کی گناہوں کے اندر زندگی گزرنے لگ گئی تو پھر تمہاری اور ہماری پکڑ ہوگی۔ یاد رکھنے کی چیز ہے یہ، آج ہم دین سے دور ہوئے اور سنتوں سے دور ہوئے تو ہماری گتی یہ ہو گئی کہ کہنے کی قابل نہیں رہی۔ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جوان ہونے کے بعد گناہوں کے امکان نہیں رہتے ہیں؟ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، علی 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ کون کون سی؟ فرمایا الصلاۃ اذا آنت، نماز کا جب وقت ہو جائے تاخیر نہ کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب آ جائے تاخیر نہ کرنا پڑھنے میں۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، جنازہ رکھے رکھے بے وقوف بن گیا اور انہیں ابھی تک جنازہ پڑھانے کا موقع نہیں مل پا رہا۔ اجی ابھی ٹھہر جاؤ، وہاں تک آ گیا، قلعے تک آ گیا، اجی گوہاں تک آ گیا ہے، کٹھور تک آ گیا ہے۔ ناجائز ہے یہ طریقہ۔ آقا نے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پڑھ لو، اور جب جنازہ آ جائے تو پڑھ لو۔ والایم اذا وجدت لها کفوا، فرمایا اور بے نکاحی عورت کا جب جوڑا مل جائے تو فوراً شادی کر دو۔ صاحب ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، کون سے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو آپ؟ یہ ہمارے بچے جن کو بھاری فیس دے کر کے پڑھاتے ہیں، جن کے اوپر بھاری خرچ کرتے ہیں، جن کو ساری زندگی ہم اپنے خرچے کے اوپر پالتے ہیں، ایک بچی اگر اس کے تحت ہو کر کے آ جائے گی، 2 روٹی، 2 جوڑے، 1 چارپائی، 1 کٹوری، پیالہ، گلاس، چمچی، کیا اس کے لیے ہمارے گھر میں نہیں ہے؟ کیا چیز چاہیے ہمیں؟ جب اپنے بچے کا ہم پورے طور سے خرچ برداشت کر رہے ہیں، ہونے والی دلہن کا کون سا خرچہ ہمارے سر پہ آ پڑا؟ کبھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بچے اپنے غلط راہوں سے خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ ہزاروں بچے اور بچیاں
کالونیاں کی کالونیاں شہروں میں زانیوں کی بھرتی جا رہی ہے. ہمیں رپورٹیں ملتی ہیں آج ادھر دھندا ادھر دھندا ادھر دھندا. رات کے وقت میں نہ جانے میں رادھنے کے لوگوں رادھنے تمہیں نہیں کہ تمہیں میں ٹارگیٹ بنا رہا ہوں, میں وہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے. شہر کے محلوں میں دھندا باز بنتی جا رہی ہیں. ہم نے دھندا باز تو کہہ دیا, یہ نہیں پوچھا ہے کہ اس دھندا بازی کی وجہ کیا بنی. کتابوں میں لکھا ہے, حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت غربت کی وجہ سے بے تاب, بچوں کی کفالت نہیں کر پائی. آخر کار جب لوگوں نے مدد نہیں کی اور اس کے حالات کو نہیں پوچھا تو اس عورت نے اچھے کپڑے پہن کر کے باہر نکل کر کے اپنا روپ بدلا, اور ایک اس طرح کے آدمی نے, کفل نام کا ایک آدمی تھا, اس نے اسے لپک لیا اور اس سے کہا کہ تم میری یہ خواہش پوری کرو, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آئی, حدیث کہتی ہے, میں تو صرف واقعہ سنا رہا ہوں میرے عزیزو, جب وہ آئی اور دونوں بالکل تیار ہو گئے, اور یہاں تک ہے کتابوں میں کہ اس کے پیروں کے درمیان بیٹھ گیا, عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی, رونے لگ گئی اور کہنے, اس نے کہا تو رو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے تو تجھے مجبور نہیں کیا تھا. اور نے کہا بلا شبہ آپ نے مجبور نہیں کیا, لیکن میری حالت زار نے مجھے مجبور کیا تھا, اور میں ایسی نہیں ہوں, میری مجبوری تھی ہاں کرنا, مجھے ڈر ہو رہا ہے, میں ایسی نہیں ہوں, لیکن میری مجبوری نے مجھے مجبور کیا تھا, میرے بچے ہیں, میرے حالات ہیں. فوراً ہٹا. اس نے کہا یہ پیسے تمہارے اور جاؤ. مگر اس کی ایک خوبی تھی کہ جو گناہ کرتا تھا کاپی پہ لکھ لیتا تھا, ماں سے ذکر کرتا تھا, اپنی ماں مجھ سے گناہ ہو گیا, اور کاپی پہ لکھتا. انہوں نے کہا بیٹے یہ بھی لکھ لے. لکھ لیا. رات کو سویا, ساری کاپی مٹی پڑی ہے, ایک نیکی ہی لکھی ہوئی ہے. یہ نیک کام کر لیا تھا نا اس نے, یہ نیک کام کر لیا تھا نا اس نے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ دھندا باز کہنا بھی بہت آسان ہے, مگر دھندا بازی پر کیوں اتر گئی؟ اس عورت سے پوچھا کسی نے, کیا مجبوری بنی ہوگی اس کی؟ جہیزوں کی کثرت, جہیزوں میں بھاگ دوڑ, جہیزوں میں مسابقت, ہر آدمی فور ویلر کے تلاش میں پڑا ہوا ہے, ہر آدمی دوسرے کی کڑیاں اتار کے اپنی کڑیوں پہ چڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, دوسرے کو لوٹ لے, اپنا گھر بھر لے, ہر آدمی اس کی کوشش میں لگے گا. تو پھر یاد رکھیو یہ بربادیاں آسان ہو جائے گی اور نکاح بہت مشکل ہو جائے گی. اور آج کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے, نکاح ہو رہا ہے کروڑوں روپے میں, اور یہ عمل ہو رہا ہے فری کے قریب. سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں, مجھے امید ہے ان معروضات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.